अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो लास्ट वीक में जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसके लिए तो इट्स अमेजिंग। इतना मुझे भी मज़ा आ रहा था आप लोगों के मार्क्स देख के। आप लोगों के टीचर्स ने बहुत एंजॉय किया, और स्पेशली जिन लोगों ने उधर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखे हुए थे, तो मैं देख रही थी थ्रू आउट द वीक कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतनी गौर से क्लास सुनी और इतने अच्छे मार्क्स आप लोगों के थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी इसी तरह से कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास भी बहुत ही खूबसूरत क्लास है। ऑनेस्टली इतने प्यारे सबक होते हैं, इसीलिए जब मैं एडवर्टाइज कर रही होती हूँ फेसबुक में, यूट्यूब में, तो मैं वो हेडिंग्स लिख देती हूँ ताकि आप लोग मेंटली तौर पे तैयार रहें कि क्या बताया जाएगा और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक बहुत प्यारी अनाउंसमेंट है जी, आप लोग तैयार हो जाए क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर गिफ्ट हम आपको नहीं दे सकते हैं कि मैंने सीरा का कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों को कमिंग फ्राइडे विच विल बी 13 सितंबर हम लोगों का शुरू होगा। जैसे ही हमारी ये क्लास ख़त्म होगी तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूँगी, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। एब्सोल्युटली फ्री क्लास है। हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम टीचर्स एंड स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इतने एक्साइटेड है इन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वे से कि हर कोई ये कह रहा है कि हमें आप टीचर बना दे, हम ये वाला कोर्स जो है वो लीड करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी उन पे भी अपना फजल करे। कोर्स बहुत छोटा है, 1.5 महीने का कोर्स है, और आपको इतनी आसानी के साथ होगा क्या कि आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो है वो आपको आपके ग्रुप में आपकी टीचर जो है वो पोस्ट करेंगी। आप अपने टाइम से उसको देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट पोस्ट किया जाएगा जो मल्टीपल चॉइस का टेस्ट होगा, ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों ने जो कुछ सुना है वो 4-5 मिनट की वीडियो में आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं। मल्टीपल चॉइस का टेस्ट होगा, इसलिए कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह 2.5 मंथ में आप लोग पूरी सीरा जान लेंगे। देखिए, कुरान पाक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को सीरा की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जिसको सीरा की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, उसको फिर इतना मज़ा आता है, क्योंकि बार बार हम कुरान में कोई भी आया पढ़ते हैं ना तो हम उसका शान नुज़ूल देखते हैं कि अच्छा ये आया कब नाजिल हुई थी, उस वक़्त सिचुएशन क्या थी, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बैठे हुए थे, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये पैगाम दिया था। तो वो इंशाअल्लाह पूरी सीरा के कोर्स में आपको सिर्फ 2.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह आप अच्छे से जान लेंगे। बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह जी। तो मैं इंशाल्लाह इस क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपकी टीचर्स वहाँ पे आपको वेलकम कहेंगी, और वो फिर आपको सब ग्रुप में इंशाल्लाह डिवाइड करके आपके जो पर्सनल टीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो जी ये रबीउल अव्वल का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम लोग आज थोड़ा सा क्योंकि इंशाल्लाह सीरा में तो आप पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख पे कन्फ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं ये 9 रबीउल अव्वल है, कोई और दिन, मतलब 3-4 डिफरेंट इसकी डिटेल आती हैं कि ये जो उनकी पैदाइश की डेट थी उसको मतलब कंफर्म नहीं है। तो उसकी वजह क्या है ना? हमारे दिल में आता है ना कि रसूलुल्लाह तो मतलब उनकी डेट नहीं याद है किसी को। तो असल में क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही जब नाज़िल हुई थी तो 40 इयर्स के थे, है ना? उससे पहले क्या था कि ये रिवाज ही कोई नहीं था। ये तो अभी अभी रिवाज हुआ कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो याद होता है। आप सोचिए अपनी दादियाँ नानियाँ, अगर आप उनसे भी जब हम पूछते थे ना, मुझे याद है कि मेरी इवन अम्मी तो वो भी कहती थी वो बारिशों का मौसम था, फसलें कटने का मौसम था,
تو کوئی ایک بڑا واقعہ جو اس زمانے میں ہوتا تھا نا، وہ اس سے ریلیٹ کرتے تھے کہ اس زمانے میں پاکستان انڈیا بنا تھا تو اس زمانے میں یہ ہوا تھا، تو اس طرح سے ان کو وہ ڈیٹ یاد کرتے، مطلب ڈیٹ ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، وہ واقعہ یاد کرتے تھے کہ اس وقت جب میں پیدا ہوئی تھی تو یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ، کیونکہ سیلیبریشن نہیں تھی نا اس زمانے میں، تو رسول اللہ کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی دیکھیں، ہم جو احادیث پڑھیں گے نا، اس میں ڈیٹ نہیں ہے، اس میں دن ہے۔ رسول اللہ کو یہ پتہ تھا کہ وہ کون سے دن پیدا ہوئے، تو صحابہ پوچھتے تھے ان سے، جب کیونکہ دیکھیں جب نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک چیز ریکارڈ کیا گیا، ایون دو وہ مسکرائے تھے، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم سے سیدھے بیٹھ کے، وہ غصے میں تھے، مطلب ان کے چہرے پہ وہ آثار تھے، وہ خوشی سے ہنسے، ایک ایک چیز صحابہ نے نوٹ کی اور اس کو احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹ کے معاملے میں اس لیے کنفیوژن ہے۔ اب دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ وصال کا تو پھر وہ 12 ربیع الاول کا جو ٹائم آتا ہے، وصال کا تو وہ کنفرم ہے ہی ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی تھی، لیکن پیدائش کا کنفرم نہیں ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے، اور اس پہ بھی یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوشی منائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ تھا نا، ان کو وہ واقعہ ان کو یاد تھا، تو انہوں نے کہا کہ عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جس میں ابرہہ جو تھا وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے، لیکن وہ یہ نہ کر سکا، ٹھیک ہے، وہ اس میں ناکام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو تھی وہ اس واقعہ کے 50 دن، مطلب 1 مہینہ 20 دن اندازاً انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہوئی تھی، 50 دن کے بعد ہوئی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2750، آپ اس کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل نمبر ہے 1162۔ تو سیدنا ابو قتادہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوار کے روزے کے بارے میں جب ان سے پوچھا کہ آپ سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو دیکھیں ہمارے پاس ایک آگی نہ بات کہ سوموار کے دن رسول اللہ نے کہا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحابہ کیا کرتے تھے، کیا وہ جلوس نکالتے تھے، کیا وہ کیا کرتے تھے، وہ اب روزہ رکھتے تھے۔ تو اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہ خود بھی روزہ رکھتے تھے، ہے نا۔ تو ہم کیا کریں، ہم نے تو ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے نا۔ تو اس دن ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ اچھا یہ دن ہو سکتا ہے، یہ دن ہو سکتا ہے، یہ دن ہو سکتا ہے، تو اگر ہم نے رسول اللہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، تو اس دن ہم بھی روزہ رکھیں۔ اور اس سے بڑا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب ہماری برتھ ڈے ہو تو ہم بھی کیسے سیلیبریٹ کریں، ہم بھی روزہ رکھیں، بلکہ انویٹیشن دے کہ آپ سارے لوگ رات کو میری برتھ ڈے ہے، آپ لوگ پوری فیملی والے فرینڈز روزہ رکھیں، اور پھر رات کو روزہ آپ میرے ساتھ افطار کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اسی کو ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اپنی برتھ ڈیز پہ روزہ رکھوائیں، خود بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی 747 کہ سوموار اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن کے روزے ہوتے تھے نا، سوموار مطلب منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ، اور پھر ایام 20 کے وہ 3 دن کے روزے۔ تو یہ 2 دن کے روزے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جب نامہ اعمال پیش ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا جی، اب
رسول اللہ کے وصال کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اس وقت رسول اللہ کے کلمات کیا تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وفات کے وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز تھا، بہت طبیعت خراب تھی، تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے کان لگا کے جیسے سنا کہ رسول اللہ اس وقت کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ مجھے معاف فرمانا، میرے پر رحم کرنا، اور مجھے والحقنی، اور مجھے ملا دے بالرفیق الاعلیٰ، جو بلند پایا رفقا ہے، مجھے ان سے ملا دے. آمین ثم آمین. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی ہے، میں نے اسی لیے پوسٹ بھی کر دی ہوئی ہے تاکہ ہم لوگ یاد کر لیں، اور آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم یہ دعا کر سکیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، مطلب کوئی بیماری کی حالت میں. تو کہتے جب رسول اللہ کی بیماری بہت بڑھ گئی تھی، مطلب ان کو بہت تکلیف تھی، تو کہتی کہ میں ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کے تو وہ دم کیا کرتی تھی، اور انہی کے ہاتھ پہ جیسے پھونک کے نا، جیسے وہ کہتے کہ پھر انہی کا ہاتھ دم کر کے پورے جسم پہ یا جہاں پہ بھی ان کو لگانا ہوتا تھا چہرے پہ لگاتی تھی. اور وہ پڑھتی کیا تھی، کیا دعا مانگتی تھی؟ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اتنی پیاری دعا ہے کہ اذهب الباس رب الناس، کہ دور کر دے بیماری کو لوگوں کے رب، واشفی مجھے شفا دے دے، انت شافی کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفا کہ کوئی شفا ہے ہی نہیں ہے، الا شفاؤ کا مگر وہی جو تو شفا دے دے، شفاء لا یغادر سقما کہ ایسی شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے. دیکھیں کتنی خوبصورت لفظ ہے نا. تو جس کو بھی اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، پتہ لینے جاتے ہیں، یا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی بچے ہوتے ہیں، تو یہی دعا پڑھ کے آپ بھی دم کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ رسول اللہ کا تو ہر چیز حق اینڈ سچ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا کریں گے. تو انشاءاللہ جی باقی ڈیٹیل تو آپ لوگوں کو آپ کے کورس میں ملے گی، آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. I'm sure انشاءاللہ آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوگے میری طرح، اور بلکہ ماریا لیڈ کر رہی ہیں اس پورے کورس کو. تو میں اس کو بلکہ کل ہنس رہی تھی، میں نے کہا خدا کے لیے سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی ساری چیزیں ارینج کرنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری ٹیم کو جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا اجر عطا کرے. آمین ثم آمین. تو ہم کر رہے ہیں جی سورۃ الرعد، اور ہم کریں گے آج اس کی آیت نمبر 11. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم اسی آیت کا کچھ حصہ ہم نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہماری حفاظتوں کے لیے قائم ہے. تو کرامن کاتبین کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس وقت کیسے کیسے فرشتے دن رات کو ہماری حفاظتوں کے لیے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اتنا بڑا سبق ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے سے آخر یہ چیز کیوں چلی گئی، آخر میں اتنی مشکل میں کیوں آ گئی، میرے سے یہ چیز جو تھی وہ کیوں چھن گئی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں ہمیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب واپس لے لیتے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے، یہ آیا میں ہم غور سے دیکھیں گے. آج کی آیات میں توحید پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں گی تو انشاءاللہ اینڈ آف دا کلاس ہمارے اندر سے وہ تمام ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے جو تھوڑے سے بھی کسی بھی حالت میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیرو نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم جو کسی بھی قوم میں ہے. کیا نہیں تبدیل کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، جو خوشیاں،
जो नेमतें, जो सेहत, नेमत तो हर तरह की है ना। आप देखिए, कारोबार दिया, औलाद दी, हस्बैंड है, कोई भी बहन भाई, माँ बाप, एक एक चीज, अपने देखना, अपना सुनना, अपना बोलना, अपना चलना, अपनी एक एक चीज को आप गौर करें कि वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें नहीं लेते हैं, नहीं चेंज करते, हत्ता ये गय्युरू, यहाँ तक कि बदल दे माँ भी अनफुसिहिम, जो उनके खुद दिलों में, मतलब वो इंसान जब खुद बदल देता है तब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं बदलते। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें, ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज दी हैं तो कल अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वापस ले लेंगे। अब देखिए सूरत अल-नाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जिनको ज़मीन में हमने ऐसी कुव्वत दी थी जो तुम्हें नहीं दी है। मतलब मुसलमानों है ना, मुसलमानों से खिताब है ना, क्योंकि कुरान पाक तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि मैंने कैसे वो कौमों को हलाक कर दिया, हालांकि उनके पास इतनी नेमतें थी जो तुम्हारे पास, तुम सोच भी नहीं सकते हो वो नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अता की थी। हमने उन पर मूसलाधार बारिश नाजिल की, उनके खेत लहलहाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने दरिया बनाए जो उनके बागों के नीचे बहते थे, और हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से, अल्लाह अकबर, गुनाह क्या थे उनके, कि जिससे अल्लाह, उनके वक्त के नबी थे ना जो, जिससे उनको मना किया गया था वो नहीं मानते थे। वो इतनी लाइट लेते थे कि लो अब हर चीज़ थोड़ी, अब थोड़ी सी कर भी लिए तो खैर है, अब हर चीज़ थोड़ी हम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, और उसके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हम अपनी मुसलमानों की तारीख ज़रा गौर करें आप, कि एक ज़माना था कि तीन बरे आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और उसके बाद आप देखिए, हमने 800 साल तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की थी। आज आप देखिए कि स्पेन का क्या हाल है, कहाँ गई वो मस्जिदें, कहाँ गए वो जहाँ पे पढ़ाया जाता था। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनके नाम पढ़ के आपको लगता है, उनकी बुक्स आप देखें कि इस तरह का काम उन लोगों ने किया था, वो किधर चले गए। अब वहाँ पे क्या है, ईसाइयत की सारा है ना वहाँ पे, और अब कोई मुसलमान अपना नाम भी बोलते हुए वहाँ पे घबराता है। ये क्या हाल हो गया है वहाँ पे। चलिए वो तो दूर की बात है ना, हमने सोचा 800 साल हुकूमत की। आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरत हज में कि इन लोगों को अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार अता करें तो वो नमाज कायम करें, वो ज़कात दे, वो नेकी का हुक्म दे, और वो बुराई से रोकें। अब देखिए, हमें पाकिस्तान जब हमने हासिल किया था तो हमारा क्या नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, दो कौमी नज़रिया था ना, कि हमें अपना अलहदा मुल्क चाहिए। अब इतने सालों में हमने क्या किया वहाँ पे। अब देखिए, सिर्फ 24 साल की इतनी सी मुद्दत गुजरी थी कि जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। अल्लाह ने इतना करम उस वक़्त किया मुसलमानों पे, उनको आज़ाद मुल्क दे दिया था। तो आज हमारा कानून, हम क्या कर रहे हैं उधर। अब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़े, सिर्फ अपने अराउंड ही आप देखें, अपने घरों से, अपने नेबरहुड में, अपने अराउंड देखें कि हमने अल्लाह के कानून को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते वो कायम करते। नमाज कायम कौन करेगा, तो हुकूमत का काम है ना नमाज कायम करना, वो ऑर्डर करना, वो उस तरह का माहौल पैदा करना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि वो ज़कात अदा करे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अल्लाह अकबर। अभी कुछ ही देर हुई है, चले वो भी छोड़ दें, अभी कुछ देर हुई है, 14 अगस्त गुजरा ना, उसको क्या, कैसे हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने हमें आज़ाद मुल्क दे दिया। इन अमेरिका, अब देखिए, पाकिस्तान से लोगों को बुलाया गया,
اسٹیج پہ ڈانس کروائے گئے، گانے تھے، سب کچھ تھا اور ہمیشہ سے ہوتا رہے، ایسا نہیں کہ اس دفعہ ہوا تھا۔ اتنی دور سے ڈانس کرنے والے بلائے اور دبا کے ایڈورٹائز کیا کہ ہر کوئی آؤ، ہر کوئی آؤ، اور آ کے پوری پوری رات انہوں نے پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا بیسیکلی نا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کی سیرہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جب کبھی کوئی آزادی ملی تو کیا کیا رسول اللہ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ جائے گی نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب تم فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے اور تم اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دے دے گے، تو پھر کرنا کیا ہے تمہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ملا ہے، اتنی محنت سے کوئی جا کے ایک کام کیا ہے، ان کو فتح حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اور اس طرح سے تو ہمیں کامیابی ملی، تو کیا ہم بیٹھ کے اب تسبیحاں پڑھیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر اللہ کا غضب نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کے لیکچر میں ہمیں اتنے پیارے سبق ملیں گے کہ ہم سب کو چھوڑ کے دیکھیں، اپنی ذات پہ ہم اپلائی کریں، کہ جب کبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے خوشی ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، ہمارے بچوں کی شادیوں کے رشتے آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار میں مشکل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتے ہیں، کسی کو جاب نہیں ملتی اس کو جاب مل جاتی ہے، ہزاروں طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب پھر یہ سارا کچھ کرنے کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں نہیں بدلتا، جو میں نے نعمتیں دی ہیں وہ ان کو اسی لیے دی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس کو استعمال کرے اور وہ خوش ہو۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک ماں اپنی بچے کو کیوں گفٹ دے گی کہ وہ اس کو استعمال کرے نا، وہ خوش رہے، لیکن جب وہ بچہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا پھر ارادہ ہی کر لیتے ہیں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اتنی پیاری آیات ہیں۔ آنیسٹلی میں تو ایک ایک چیز کو جب یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی ایسی دعا اٹکتی ہے، ایسی اٹکتی ہے، اور وہ مشکل حل ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر بس بندہ پریشان حال یوں دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اب کیا، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صرف اس وقت یہ غور کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ وقت آئے، لیکن میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ پھر جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے کرنے کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کوئی نہیں پھیر سکتا، پھر ہو کے رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں ارادہ ہو جائے اللہ کا اور پھر جھکنا شروع ہو جاؤ، پھر رونا شروع ہو جائیں، پھر کچھ کریں، تو پھر کیا؟ اس سے پہلے جھک جائیں، اس سے پہلے وہ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا کہ میرے ولی کو کسی نے کچھ کہا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائیں گے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا لگتا ہے ٹائم؟
اللہ کی بس حکم ہی ماننے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. بس مکمل اللہ نے نہیں دیکھنا کہ میرا بندہ پرفیکٹ حالت میں آ گیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا کمیاں تھیں، اس کی زندگی میں کیا چیزیں ایسی تھیں جن کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ اس کے باوجود میرا بندہ کوشش کر رہا ہے. تو جب ہماری مشکل آئے گی نا تو اس وقت جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی والی، کوئی مددگار. دیکھیے آج توحید کا میں نے بتایا تھا نا کہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پھر کئی جلے جو کسی سے دعائیں کرا لو، جا کے کچھ بھی کر لو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ہی تمہاری مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہوگا اس وقت. پھر آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایگزامپلز، مثالوں پہ مثال آپ کو نظر آئیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کیسے بتاتے ہیں کہ وہی تو ہے، هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، چمک، بجلی کی چمک، خوفاً وطمعاً، کہ خوف سے بھی اور امید سے بھی. کیونکہ بجلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن میں سے کریشن ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کریشن بتا رہے ہیں کہ جب تم بجلی کو دیکھتے ہو نا تو تمہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے کسان ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی بجلی، جیسے عام لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے. پھر آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. اور کبھی ان کو بڑی اطمینان ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں بجلی کی آواز سنتے ہیں، یہ کڑک سنتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اب بارش ہوگی تو اس سے فصلیں ہماری اگیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. اب دیکھیے کہ اتنی بڑی بات، اب غور سے ذرا اب اس بات کو بھی دیکھیے اور اس پہ تدبر کیجئے کہ بادل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں جو اگزامپل دی وہ کیوں دی ہے کہ دیکھیں ہم بالٹی، ایک سوچے ایک پانی کی بالٹی لے کے اگر ہم نے 2nd فلور پہ جانا ہے تو کتنا مشکل کام لگتا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. اکثر گھر میں آدمیوں کو بلاتے ہیں یا نوکر ہوتے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں کہ چلو، اور اگر عورتیں ہوتی ہیں تو پھر 2 اٹھا کے لے کے جاتی ہیں اتنا سا پانی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھاری بادل. اب دیکھیں اتنا بڑا بڑا بادل، پانی کہاں سے، اللہ طریقہ تو دیکھیں نا، سمندر کدھر اور کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آبی بخارات بنا کے وہ پانی اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کے وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے. اور پھر کیوں اختیار کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کو لے جانا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کو برسانا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بادل کا جو پانی ہے وہ برستا ہے. بادل بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ قطرہ 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 گر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا دھڑ سے آ کے ہمارے سروں کے اوپر گر جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز میں نفاست دیکھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بادلوں کی اگزامپل دی ہے نا، میں اتنی دیر یہ دیکھتی رہی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نظام کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کس طرح سے کسی اور کے آگے جھکتے ہو، کیسے تم کسی اور سے مانگتے ہو، کہ یہ کام جو سارا کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ تمہارے لیے بنائی ہے. کیسے وہ بادل جو ہیں وہ اب ادھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح الرعد، کہ جو کڑک ہے نا وہ تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات لگتی ہے. اور رات کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ رات کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے، اور اسی کے نام پہ یہ سورت کا بھی نام ہے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے.
اس کے پاس ایک آگ کا کوڑا ہے، وہ اس کو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بادل وہاں پہ جائیں، وہ اس کو اس کوڑے سے ہانکتا ہے، تو اس کی آواز جو ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد بھی تو فرشتے ہیں نا، اسی طرح سے فرشتے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں کہ یسبح الرعد بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رات ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل دی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ کیا کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگتے تھے، تو ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ڈفرینٹ طرح کے ان کے ڈفرینٹ نام رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اللہ جو کام ان سے کرواتا ہے بس وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کیے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، من خیفتہ، اور اللہ کے خوف کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ یسبح، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کیسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے ایک انسان ہی ہے جو اکڑ جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، ادروائز پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل بھی دی، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جہاں وہ چاہتا ہے وہ ان بادلوں کو بھیج دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا کہ وہ یجادلون فی اللہ، تو اس کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ ایک حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بھی غور سے سنیے گا، پھر نہیں کہیے گا کہ ہمارے نمبر کم ہو گئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ جا کے وہ متکبرین، جو مشرکین کے متکبرین تھے نا، ان میں سے ایک بندے کے پاس بھیجا، اور جا کے اس کو کہا کہ اس کو کہو کہ رسول اللہ اس کو بلا رہے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت متکبر ہے، یہ نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ اور جا کے کہو۔ کہتے جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ کون اللہ؟ کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے؟ تو کہتے میں واپس آ کے میں نے رسول اللہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ متکبر ہے تو یہ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، واپس جاؤ، پھر اس کو کہو۔ جب وہ واپس گئے تو اس نے پھر وہی جواب دیا، پھر وہ واپس آ کے رسول اللہ کو بتایا۔ پھر جب تیسری دفعہ گیا تو اس نے یہ کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بجلی گرا دی تھی۔ تو یہ والی بات، کیونکہ مشرکین مکہ وہاں پہ یہ بات کو جانتے تھے اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بیان کر رہے ہیں، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، کہ وہ بڑا سخت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے اور بڑے قوت والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ اکبر، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی سے دعائیں کرنا حق ہے۔ تم کسی اور سے دعا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے خوبصورت، سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے، I'm sure وہ آپ کی بھی پسندیدہ ہوگی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम कह दो मेरे बंदों को, और कोई बीच में वास्ता वसीला नहीं रखा, कि मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। ये नहीं कहा कि उनको कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसके वसीले से मांगे, उस तरह से दुआ मांगे, ये करे नहीं, मैं सुनता हूँ उसकी दुआ जब भी मुझे पुकारता है। उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, अल्लाह अकबर, ताकि वो हदायत पाए। अब देखिए कि सूरत हूद में इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी इनसे कह दो, इन्ना रब्बी, कि बेशक मेरा रब करीबुन, करीबी है, मुजीब, और वो कबूल भी करता है। तुम मांग के तो देखो ना अल्लाह से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोमिन की आयत नंबर 60 में कहा कि तुम्हारा रब ये तुम्हें कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसमें ये शर्त नहीं है। आप देखें कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि अल्लाह ने कहा जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, बस वो पुकारेंगे तो फिर मैं उनकी दुआ सुनूंगा, या सिर्फ मुसलमान पुकारेंगे तो मैं उनकी दुआ सुनूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात कही कि कोई भी, देखें हर बंदा जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ सुनते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या कंडीशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें भी चाहिए कि मेरे हुक्म मानो। दुआ की कबूलियत के वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें बता दिया, रसूलुल्लाह ने तो हमारी इतनी प्यारी रहनुमाई की कि रात के आखिरी हिस्से में उठो, तहज्जुद के टाइम। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि जब दिल इतना दर्द में होता है कि कोई दुआ ऐसी होती है जो अटकी होती है ना, तो उस वक़्त आप तहज्जुद पे उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका वसीला दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही कहा। कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं तो कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या पाक परवरदिगार, ये आपका वादा है, और अब रसूलुल्लाह की बात तो हक और सच है। उन्होंने हमें बताया था कि आप आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, तो या पाक परवरदिगार मैं आपके सामने अपनी हाजत लेके बैठी हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। वल्लाही ऐसे तो पूरी गाइडेंस रसूलुल्लाह ने बताई कि किस तरह से जब हम दुआ मांगते हैं, जब इसमें आज़म की मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसके साथ दुआ मांगो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहो कि या पाक परवरदिगार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। ये मुझे इतनी प्यारी बात लगती है। आप ज़रा सोचे तो सही कि जब हम अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ। क्यों सवाल करती हूँ? बिअन्नका अंतल्लाह, कि अल्लाह तू तो मेरा अल्लाह है, तो मैं फिर और कहाँ जाऊंगी या पाक परवरदिगार। और फिर आगे जो मैंने, मेरा ख्याल है मैंने छोटी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया, अंतल अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो ये है पूरी बेसिकली, लेकिन शुरू के लफ्ज़ थोड़े से डिफरेंट है, आप उसको याद कर ले। और फिर या ज़ल जलाल वल इकराम, या हनान या मनान, या हय्यु या कय्यूम, या रहमान या रहीम। और फिर अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। और फिर मैंने आपको वो भी दुआ बताई थी कि थोड़ी मुश्किल है याद करनी, लेकिन उसको थोड़ी देर पढ़ते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आमतु का, मैं आमतु कहती हूँ वो जो आपको मिलेगी ना लिखी हुई, वो आबदू का है, तो वो मतलब आदमी जैसे मेल के लिए है। तो मैंने उसको खुद इस तरह से कर लिया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतु का व बिन्तु आमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियती बियादिक मादिन फिया हुक्मुक। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जब तुम बहुत दर्द में हो, जब तुम तकलीफ में होते हो, तो इस दुआ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब देखिए अजान और अकामत के दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं, सजदे में अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं।
जुम्मे के दिन मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल होती है, तो उस वक़्त को भी कैश किया करें। और फिर अज़ान के बाद जब हम दुआ पढ़ते हैं, अज़ान के बाद और उसके बाद दुआ करते हैं, वो कबूलियत का वक्त होता है। बारिश जब नाजिल होती है तो कबूलियत का वक्त होता है। यौम अरफा 9 ज़िलहज जो है उस दिन दुआ कबूल होती है। और तौबा करने वाले की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात या दिन की हर घड़ी में कबूल कर लेते हैं। जो तौबा कर लेते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू, ऐसे नहीं, वो लफ्सी तौबा की बात नहीं कह रही हूँ, कि वो कहते हैं ना कि मुँह से सिर्फ कह दिया और फिर वही के वही अमल है। देखिए तोता जो होता है ना, उसको जो बोलने वाला होता है, अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाए तो मुसलमान तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल वही बात है कि हमने तोते की तरह नहीं पढ़ना। अगर जब हम दिल से तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, तौबा का मतलब होता है पलट आना। जब हम यू टर्न लेते हैं, जब गाड़ी से हम यू टर्न लेंगे तो हम वापस तो नहीं ना उधर जाते हैं, हम किसी गलत रास्ते पे थे, यू टर्न लिया, फिर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो इसी तरह से जो तौबा कर लेता है उसकी हर घड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल करते हैं। और जमजम का पानी जब हम पीते हैं तो उस वक़्त भी दुआ कबूल होती है। सूरत हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया उन लोगों के लिए जो दूसरों से दुआएं करते हैं ना, तो दूसरों के पास देखिए, जो जिंदा है ना, हम हर एक को कह सकते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, और कहना भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाके धागे बांधते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं कि ये हमारी दुआ कबूल करवा देंगे, और या ये हमारी दुआ कबूल करते हैं, या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो कि अल्लाह ने इनको इख्तियार ये दिया हुआ है कि ये औलाद अगर नहीं है तो ये इस जगह पे जाके मैं ये मन्नत मांगूंगी तो ये मुझे औलाद इसलिए मिलेगी। तो ये सारे का सारा शिर्क होगा। अब देखिए, हमारे मुल्क में इतनी चीज़ें आम हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है, इतना थिन लाइन होती है कि आप अगर किसी बुज़ुर्ग के पास उसकी कब्र पे, औरतें तो वैसे ही नहीं जाती हैं, लेकिन अगर कोई आदमी जाता है तो इसलिए कि वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इतनी खिदमत इस्लाम की। तो एक होता है ना, खराज तहसीन पेश करने के लिए बंदा कहते हैं कि या अल्लाह मुझे भी ऐसा बनाने की तौफीक अता करना, तो उन वहाँ पे जाके उनके लिए दुआ करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ को यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिनको तो ये पता है, वो ये कहते हैं कि हम तो इसलिए गए थे, वो तो ठीक है, लेकिन उनको देख के जब दूसरे लोग हैं जिनको पता नहीं, वो ये समझते हैं कि देखो फलां भी जाता है, वो फलां भी जाता है, और फिर उनको देखो वो जाके वहाँ पे गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाई तो उनकी ये मन्नत पूरी हो गई। तो आप क्या करें, आप शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर ऐसी जगह पे या तो आप अनाउंस करें या बताएं, जो आपको देख रहा है उसको बताएं इस नज़र से कि ये शिर्क कहीं ना कर ले, कहीं लोग मुझे देख के ये ना समझे कि यहाँ पे दुआ करने के लिए मैं आया हूँ, इन्हीं के लिए जो यहाँ पे है, मैं इनसे कोई ऐसी हाजत पूरी करवाने नहीं आया हूँ। तो ये चीज़ें देखें, ये बहुत कहना मुझे पता है बहुत आसान है, लेकिन किसी को भी, आप पता है, मुझे इतने स्टूडेंट जब ये बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये चीज़ें थी, पहले वो मज़ारों पे जाते थे, धागे बांधना, उधर मन्नतें मांगना, उधर चादरें चढ़ाना, उधर कुर्बानियाँ जाके करना, तो ये सारा कुछ था। अब अगर उनको वो समझाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि लो हमारी अम्मी भी ऐसे करती थी, दादा दादी करते थे, नाना नानी करते थे, तो क्या वो सारे गलत थे? तुम्हें आज ज़्यादा समझ आ गई है इस्लाम की? नहीं मानते। पता है, क्योंकि उनको नहीं पता। अगर देखो उनको पता हो कि गलत है तो डेफिनेटली वो नहीं करेंगे ऐसे। वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उनको ये बात श्योरिटी के साथ उन्होंने अंदर जमाई होती है कि मैं जो कर रही हूँ मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हूँ, या मैं ऐसे करूँगी। वो क्या करते हैं, पता नहीं, खीर बनाते हैं, फिर उसके अंदर छल्ला डालते हैं, फिर वो छल्ला जिसको मिलता है वो फिर कहते हैं वो दुआ मांगती है, उसकी दुआ कबूल होगी तो फिर वो खीर बनाएगी, फिर अगले छल्ला पहनेंगे तो वो सारी चलना शुरू हो जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इतनी खूबसूरत क्या कहते हैं
तक नहीं, हमें इतना खूबसूरत बनाया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से क्रिएट किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते थे कि मेरा बंदा जलील हो जाए दुनिया में। जब देखिए हम किसी और के पास जाते हैं ना, जब इस हालत में जाएंगे कि ये मेरी दुआ पूरी करा सकता है, तो फिर हम जब अपनी तड़प का अंदाज़ा लगाएं कि जब वो तड़प होती है, जब डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं, हम हमेशा तभी बिकते हैं। इमोशनली जो बिकता है ना बंदा उस वक़्त कि कहीं पे होप आती है, ईमान बिक जाता है उसी वक्त हमारा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते थे कि मेरा बंदा दर दर फिरे, कि वो लोग फिर यूज़ करते हैं ऐसे लोगों को, उनकी इमोशनली जब देखते हैं ना कि वो गिरे हुए हैं, तो उस वक़्त उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें कि जो पैसे फिर लगते हैं कि अच्छा ये इतने मुझे बकरे करने होंगे तो इतने बकरों का खून लगा, मतलब वो बहाना पड़ेगा, तो तुम इतने पैसे दे दो, तो इतना ये कर दो वो कर दो, बंदा ख्वार होके रह जाता है। फिर दर दर वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, कि तू एक अल्लाह के आगे झुक जा, तू 1000 लोगों के आगे जो झुकेगा ना, मिलना कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ कह दिया कि मदद चाहने वाले भी कमज़ोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमज़ोर है। अब देखिए मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो बुत बना के अपने हाथों से मट्टी से तो उनको पूछना शुरू हो जाते थे। वो भी इसीलिए बना रहे होते थे कि वो अपने जो बुज़ुर्ग थे ना, वो उन्हीं की छवि बनाते थे और वो कहते थे कि ये बहुत वली अल्लाह है, तो ये तो पहुँचे हुए लोग हैं, तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया, ये मेरी औलाद चाहिए तो इस बुत के पास बैठ जाएंगे, जॉब चाहिए तो इस बुत के पास बैठ जाएंगे, अब शादी नहीं हो रही तो इस बुत के पास बैठ जाएंगे। हर तरह के हज़ारों बुत रखे हुए। तो आज हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें इतनी बैना, अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम दुआएं पढ़ते हैं, हमें मैं एवरी डे आप लोगों के साथ एवरी क्लास में शेयर करती हूँ, कोई एक दुआ तो बताएं कि किसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या पाक परवरदिगार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खलीलुल्लाह थे, इतने बड़े, उनके वास्ते ये दुआ पूरी कर दे, या हज़रत ईसा हज़रत मूसा थे, या उनके वास्ते पूरी कर दें। कोई एक दुआ आपको नहीं मिलेगी। आप सहाबा को देखें, कोई एक आपको ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि वो किसी के वसीले के साथ दुआ इस तरह से करे। वसीला सिर्फ अपने नेक अमाल का दे सकते हैं, राइट। वो भी डिटेल में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस किस चीज़ का वसीला दे सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नामों का वसीला दे सकते हैं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसा काम ना करें, क्योंकि हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा जब तक हम तौबा ना कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना जिस पे हमारे दिल सख्त हो गए होते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो मैंने करना ही करना है, क्योंकि इनकी बात नहीं बस मैंने सुनी है। वुसअत पैदा करके अपने आप में, आई नो कि आप लोग जो कुरान से जुड़ जाते हैं उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन फिर जब अपने अराउंड ऐसी चीज़ें देखेंगे, अपनी फैमिली में देखेंगे, तो फिर आप लोगों को जो तकलीफ़ होती है, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जी आपको आपके सब्र का भी बदला देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हमें दीन की असल समझ आ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या फरमाया, लहू दावतुल हक, कि उसी को पुकारना हक है, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना, वो नहीं वो जवाब देते, लहम उन्हें, बिशैइन देखें नकरा है, कुछ भी, कोई भी बात को वो कबूल नहीं कर सकते, वो उनको कोई चीज़ नहीं दे सकते, उनसे कुछ भी मांग के देख लें। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारी एग्जाम्पल दी कि इल्ला कबासती, मगर ये कि वो हाथ जैसे हाथ फैलाते हैं ना, मानिंद फैलाने वाले, कफ़ही अपने दोनों हाथ, इलल माई पानी में, लियबलुगा फाहू ताकि वो पहुँचे उसके मुंह में,
वमा हुआ बिबालिग़िही, कि वो नहीं पहुंचने वाला। कि इतनी प्यारी एग्जाम्पल कि जैसे आप समझे ना, एक समुंदर के सामने आप खड़े हैं और आप हाथ फैला के कह रहे हैं कि पानी मेरे मुंह में आ जाए, मैं सख्त प्यासा हूँ, नहीं आएगा ना पानी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही एग्जाम्पल दी कि ये जिनसे तुम दुआएं करवा रहे हो, ये अल्लाह की मखलूक है, इनको भी इतना इख्तियार नहीं दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि ये जैसे पानी उठ के तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा या तुम उसे अपनी प्यास बुझा लोगे, ये भी तुम्हारी कोई बात पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इजाज़त ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ द ओनली वन जिनके आगे हम दुआ कर सकते हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये दुआ पूरी कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जूती का तस्मा भी मांगना है ना तो अल्लाह से मांगे। देखिए, दुनिया में जो वसीला हम बनाते हैं ना, हम एक दूसरे इंसानों के साथ हम मदद मांगते हैं, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हमें कोई भी ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो ज़िंदा इंसान है, जो इंसान कर सकता है ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी हमें तौफीक अता की हुई है कि हम सोच सकते हैं कि इंसान इस लेवल पे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो हम करवाते हैं। दुनिया है ही असबाब के साथ, है ना। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैं अमेरिका में हूँ, मेरे पीर साहब जो है वो पाकिस्तान लाहौर में बैठे हुए हैं, और जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रात को मेरे ख्वाब में मैंने देखा था कि वो रात को, तो मैंने एक्चुअली देखा था कि वो इधर आके उन्होंने मेरा ये मसला भी सॉल्व कर दिया था। मैंने उनसे ये बात कही थी, ऐसे कहा था। तो जो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। मैं इसलिए वर्ड्स में बोल रही हूँ कि ऑफ कोर्स मुझे पक्का यकीन है, हो सकता है हम आप में से कोई भी ये ना करता हो, लेकिन जो कर रहे हैं ना, उनको फिर आपने कैसे समझाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे किस तरह से एग्जाम्पल दी कि जैसे वो भी तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आएगा खुद से, इसी तरह से कोई मखलूक तुम ले लो, को ना वो मखलूक में से जो शऊर वाले हैं वो तो यही है ना, जैसे हम कहते हैं जन्नात है, इंसान है, फरिश्ते हैं, कोई भी तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी हाजत तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे पक्का बता दिया, वमा दुआउ लिल काफिरीना इल्ला फी दलाल, कि जो काफिर है ना, काफिर कौन है? इनकार करने वाले, जो नहीं मानते, उनकी दुआएं, दलाल क्या कहते हैं कि गुमराह, जैसे भटकी हुई, वो पहुंचती नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कबूलियत ही नहीं होती है उनकी, तो वो सारी की सारी दुआएं ऐसी है। इतने प्यारे सबक थे, ऑनेस्टली मेरा इतनी आराम आराम से मैं एक एक जब उसका पॉइंट लिख रही थी, तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा एहसान है कि जब पढ़ाना होता है ना, तो वही बात होती है कि दिल में उतरता है तो लफ्ज़ों में ढलता है, तो ईमान और पक्का हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे हो, आप ये बताएं कि उस लेवल की मोहब्बत है मोहब्बत, लेकिन वो जो लेवल है जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि तुम ईमान वाले ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह और रसूल से अपनी हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत करो। तो वो मोहब्बत कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गाइड कर रहे होते हैं कि वो रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने वाला है। रब का मतलब ही तो ये है ना कि पालता भी वही है, वो मालिक भी है, वो खालिक भी है, वो तुम्हें हर चीज़, तुम्हारी किस्मत भी उसी के हाथ में है। जब तुम माँ के पेट में थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी वक्त सब कुछ लिख दिया था, तो फिर क्या करे? दुआ का हथियार भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया ना। एक मोमिन के पास सबसे कीमती जो चीज़ है ना, वो उसकी दुआ है। जब वो दुआ जो होती है ना, वो तकदीर से लड़ जाती है। बस मांगने का तरीका आना चाहिए, बस पता होना चाहिए कि कौन सी कबूलियत का वक्त है। देखिए, हम लोग इतने ऑनेस्टली प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं ना, कि कितना भी हमें पता हो, जब भी हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इस तरह से दुआ कबूल होती है, तो हम भागे दौड़े वो काम करना शुरू हो जाते हैं।
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ حق تو ہی دکھا دے، میں تو اس قابل نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حق دکھا دے۔ اللہم آرنی حقا، آرنی دکھا دے۔ کل رات کو بھی میں جب کیونکہ یہ آیات پڑھ رہی تھی، انہی کی تفسیر بھی دیکھ رہی تھی، تو سونے سے پہلے بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے خواب میں بھی دکھا دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کا تو راستہ کھولا ہوا ہے نا، الہام کا تو راستے کھلے ہوئے ہیں اور خواب کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے خواب میں گائیڈنس کر دیا کرے۔ میں بس کوشش کرتی ہوں، اسی طرح سے آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں رات کو سونے سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خواب میں بھی دکھا دے، اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں تو مجھے آپ بتا دے تاکہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ، اور اللہ اکبر، یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اور یہ آیات سجدہ میں بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بے شک ابھی سجدہ کر لیں، اور اگر ابھی نہیں کر سکتے تو جیسے ہماری کلاس ختم ہوگی تو پھر آپ سجدہ تلاوت کریں گے۔ تو میں اس کا طریقہ بھی ایک دفعہ آپ سے دوبارہ سے کر دیتی ہوں، دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، لیکن اس آیا کو دیکھتے ہیں پہلے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمینوں میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور یا پھر ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ان کے بالغدو والآصال، اور صبح اور شام اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آیات سجدہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فقہائے احناف ہے نا، ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں پورے قرآن میں، لیکن اس میں تھوڑا اختلاف ہے، تو اگر کبھی آپ کسی اور سے سنیں تو ایک دم سے پینک نہیں ہونا، کیونکہ امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے نزدیک 15 آیات ایسی ہیں جس پہ سجدہ واجب ہے، اور امام مالک جو ہے ان کے نزدیک 11 آیات ہے، اور جو وہ کہتے ہیں سورہ صاف اور نہیں سورہ صاف، ہاں سورہ نجم، سورہ انشقاق اور الگ، یہ والی آیات جو ہے نا، ان میں سے وہ سجدہ والی آیات نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر، تو اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں، اور امام شافعی رحم اللہ علیہ جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں، تو ان دو کے ایک جیسے ہیں اور دو کے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا جی، اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے آیات سجدہ آتی ہیں، لیکن فار ایگزامپل آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو قرآن پاک تو آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہو اللہ اکبر کر کے، تو آپ اللہ اکبر کہنا ہے، آپ نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ کو اگر آیات سجدہ والی دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی نہیں آتی، آپ بس سجدہ کر لیں، کیونکہ سجدہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی دعا نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا، مطلب اس میں اتحیات نہیں ہے کہ سلام پھیرنا یا کچھ بھی ہے، صرف سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے جو سنت سے ثابت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آسانی سے اگر یاد ہو جاتی ہے تو ضرور کر لیجئے، لکھ کے رکھ لیں گے تو آسان ہے، کہ ساجدہ وجہیہ للذی، کہ سجدہ کیا وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ وصورہ، کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو سنوارا، وشق سمعہ، اور اس نے کھولے کان، وبصرہ، اور آنکھیں، بحولہ وقوتہ، اپنی حفاظت و مدد کے ساتھ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کو بڑا برکت والا ہے اللہ اور بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ احسن الخالقین ہی کہنے والی تھی پہلے، جب میں ایک دم سے میرے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا تھا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ کے احکامات بھی اسی طرح سے سمجھنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، سجدے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے نا تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے وہ بھاگ جاتا ہے اور شیطان الگ ہو کر رونا شروع ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میرا عذاب، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا اور میں سجدے سے انکار کر کے جنت سے نکالا گیا. تو یہ ایک کیونکہ پتہ ہے جب ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جو کورس کروا رہے ہیں ہم لوگ آپ کو سیرت النبی کا، تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو پوری سیرت آپ کے سامنے ہوگی. جب کوئی بھی آیا پڑھیں گی تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ او مائی گاڈ، اچھا اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچویشن سے گزر رہے تھے، مسلمانوں کی یہ حالت تھی، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے تھے. تو اب دیکھیے سورۃ علق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، کیونکہ سجدے میں نا انسان سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے. امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بس تم سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو. دیکھیں شکرانے کا سجدہ جو ہے نا، شکرانے کے نفل زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شکرانے کے نفل نہیں ہے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے. اور یہ میں نے بتایا بھی تھا پہلے آپ کو، اس لیے کہ دیکھیں اگر نفل ہوگے نا تو پھر تو ہم وضو کریں گے، پھر ہم نماز کی حالت میں جائیں گے، پھر ہم نفل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے. لیکن اگر ہم صرف سجدہ، جیسے سجدہ تلاوت ہے بالکل ایسے، اگر ہم سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی خوشی کی خبر آئی ہے، اب جدھر بیٹھے ہوئے، جس حالت میں بیٹھے ہوئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، آپ قبلہ کی طرف نہیں ہے، آپ نے شوز پہنے ہوئے، آپ کسی بھی حالت میں ہونا جھک جاؤ، بس وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. دن میں آپ ہزاروں سجدے کر سکتے ہیں. میں سوچتی تھی گاڑی جیسے ہم چلا رہے ہوتے ہیں نا، خود سے اگر ڈرائیو کریں تو ایسا نہیں کہ ہم نے نیچے جانا ہے تو آپ سر جھکا دیں. سر جھکانا ہی تو سجدہ ہوتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چلتے آپ تسبیح کر رہے ہیں، آپ واک کے لیے گئے، آپ کے ایک دم سے دل میں آیا ہے تو آپ وہیں سر جھکا دیں. ٹھیک ہے. ویسے تو سجدے میں آپ کو باقاعدہ جا کے زمین پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے نا، تو سجدے کی ڈفرینٹ فارمز بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، آمین ثم آمین. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 788، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک ایک سجدے کی وجہ سے، ایک سجدے کی وجہ سے ایک وہ مقامت، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب بھی یاد آئے سجدہ کر دیں، بس ایک سجدے سے ہی ہمارا آپ دیکھیں گناہ معاف ہو جائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا. الحمدللہ. حضرت ربیہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 489، کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں آپ کے لیے وضو اور طہارت کا پانی لے کر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو، مانگو. تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. انہوں نے رسول اللہ نے کہا کہ کچھ اور مانگو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو اور میری مدد کرو، الحمدللہ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کر دیں گے. بخاری کی حدیث ہے 806 کہ اعضائے سجود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہمارے سجدے 7 جگہوں پہ ہم سجدے کرتے ہیں نا جیسے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جن کو حکم ہوگا کہ پھر ان کے گناہ کی سزا جب وہ دوزخ میں بھگت لیں گے، اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا دوزخ سے، تو وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ وہ اپنے ان اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی ڈیٹیل تو میں نے تب آپ کو بتائی تھی۔ آنیسٹلی دل ایک دم سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب کہ جو نمازی ہوں گے وہ بھی کیا دوزخ میں ہوں گے، لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کو اپنے گناہ، اگر ان کے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نامہ اعمال گناہ والا بھاری ہو گیا، تو ان کو گناہ کی سزا اگر ملے، اللہ نہ کرے تو پھر دوزخ میں سے ان کی یہ اعضاء جو ہے نا، ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک حدیث، ایک ایک بات، ایک ایک آیا کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک جگہ پہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو آخرت میں تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھو دنیا میں تم ایسا کرو گے، ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ لو وضو میں ہم یہ پڑھ لیں، وہ جو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی نا کہ ہم جو وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کہ جنت کے سارے دروازے، بس اتنی سی دعا پڑھنے سے، تو آپ دیکھیں کہ اتنا کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے میننگ سب ہمیں آتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ پاکیزگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر سے پاک کر دے تاکہ میں ہر برائی سے پاک ہو جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری گائیڈنس کے ساتھ ہمیں بھیج دیا کہ یہ قرآن میں ایک ایک بات، ایک ماں اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیا بھی اگر ہم پوری زندگی لگا دیں نا سمجھنے میں، تو وہ بھی ہمارے لیے کم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یہ اس آیا میں، اس سورہ میں خاص طور پہ آپ دیکھیے جو توحید کا ذکر ہے، جو شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو شرک نہ کرنا وہ ایسی چیز ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے، رائٹ؟ کہ اگر شرک بھی بندہ کرتا ہے تو کرتا پھرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی جس کو کھاد نہیں، اس کو ایک اتنا معمولی سے بندے کے شرک سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے نیک ہو جو اللہ کو وہ بھی فرق نہیں پڑتا، تم سارے کے سارے بد ہو جو اللہ کو وہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں یہ اتنا سختی سے سمجھاتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو ذلیل کریں گے، سجدہ کیوں دوسروں کے سامنے جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، بندے کی ایک عزت ہوتی ہے نا۔ وہ جیسے کہتے ہیں پگڑی پہنی ہوتی ہے تو وہ اتار کے کسی کے آگے رکھ دیتے ہیں، تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کسی کے سامنے ذلیل ہو، کسی کے سامنے اس حالت میں آ جائے۔ تو اللہ کے سامنے ہی بس جاؤ، کرنا جس نے ہے اسی نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ تو ایک ایک حکم کو جب آپ دیکھو گے نا، واللہ آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ، اگر اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچو گے کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا او مائی گاڈ میرے لیے کہا ہے کہ مجھے آسانیاں ہو جائے، میں دوسرے کے سامنے اس حالت میں نہ جاؤں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کمرے میں جو دل چاہتا ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کر دوں کہ یا اللہ میری یہ ضرورت، یا اللہ میری یہ تکلیف، یا اللہ میرے یہ پرابلم، یا اللہ تو ہی یہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔ بندے کے سامنے آپ کر لو گے نا، خواہ آپ کی سگی بہن بھی ہوگی، جب بھی ایسی کوئی بات ہوگی وہ یوں کر کے منہ کے اوپر چیزیں آتی ہیں۔ لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے، ہائے بچاری، ایک سیکنڈ انسان کو لگتا ہے ہائے بچاری کہنے میں تو ساری زندگی کی جو ایک بنائی ہوتی ہے نا شان، وہ سب ختم ہو جاتی۔ کسی کے سامنے اپنا دکھ نہ بیان کرنا،
کیونکہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہائے ہم تو بڑے دکھی ہیں، مجھے ڈپریشن ہے، اس لیے میرا تو کوئی دکھ ہی سننے والا نہیں، میری تو کوئی بہن ہی نہیں، میں تو اکیلی تھی، میں کس کو سناؤں، امی بھی نہیں سنتی۔ آئی نو کہ جس کو میں بتا رہی ہوں اس کو پتہ چل رہا ہوگا، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کو سناؤ، کسی کو نہیں سناؤ۔ کسی دوست کو سناؤ گے تو تب بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ کسی کو ہمیں ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی بات کسی کو بتانی ہے اور پھر ہمیں ایک کہتے ہیں ہائے دل ہلکا ہو گیا۔ دل ہلکا نہیں ہوتا، دل کے بوجھ اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جب منہ سے ایسی باتیں نیگیٹو نکالتے ہیں نا چیزیں، تو نیگیٹیوٹی اور اندر آ جاتی ہے۔ صرف اپنے رب سے شکوہ کریں، اپنے رب سے شکایت کریں، اپنے رب کی آگے روئیں، صرف وہی کرنے والا ہے۔ اور واللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے آگے آ کے رو رہا ہے، یہ اتنا بے بس اس وقت ہے اور کسی سے کوئی مدد نہیں وہ مانگ رہا، اس طرح کی مدد جو میں شرک والی کہہ رہی ہوں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، ہم اللہ کے اصل کلام کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں تک ہم اپنی کلاس کو رکھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنے پیارے سبق تھے، آنیسٹلی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ آگے بھی جاؤں، ایک ایک آیا بھی حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن پھر بھی چلے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ کلاس ختم کرنے سے پہلے پھر سے یاد کروا دوں کہ انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہم کیونکہ جو کورس کروا رہے ہیں نا اس کا سیرت النبی کا، تو اس سیرت النبی کے کورس میں صرف 2.5 مہینہ کا کورس ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو 4 یا 5 منٹ کی مشکل سے آپ کو واٹس ایپ پہ آئے گی، آپ اپنی ویڈیو اپنے ٹائم سے دیکھیں گے، آپ کو ملٹیپل چوائس کا ٹیسٹ آئے گا، آپ اس کو ٹیسٹ دیں گے، آپ بالکل بچے بن جائیں گے، اسکول والا زبان آپ کو یاد آ جائے گا۔ دین آپ اپنی ٹیچر کو اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ بھیج دیں گے، انشاءاللہ آپ کی ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی۔ 2.5 مہینے میں آپ کو پوری سیرہ آ جائے گی الحمدللہ، اور یو فیل سو گڈ، کیونکہ قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک سیرہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت پیاری اپرچونٹی ہے۔ اس میں فری کورس ہے، آپ اپنے پلیز جتنے آپ کے لو ونس ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے فیملی میں ہیں، جن کو نہیں بھی آتا نا گوگل ٹیسٹ دینا، ان کو بھی آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کسی نہ کسی طرح سے وہ یہ کورس کر لیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ اس میں نہیں جوائن ہوتے، جو لوگ بھی جوائن ہوتے ہیں نا وہ اپنے کلسٹر بنائے، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، اپنے سب کو، اور ان کو وہ اسی طرح سے بھیجے اور ان کے ٹیسٹ چیک کرتے جائیں۔ تو آپ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے، اور جتنی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کو ہم بھیجیں گے، کسی کی زندگی بدل گئی تو وہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیسے ہمارے لیے بن گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہے جو تم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اور کسی کی زندگی بدل گئی تھی، اور وہ نیکیاں تمہارے سامنے آ جائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔